ڈاکٹر احسن اقبال وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ہیں۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں جو سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احسن اقبال صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ اس میں آپ کو کوئی شک ہے کہ وقت ہے، ضرورت ہے اور پاکستان کی انتہائی کلیدی اہمیت ہے اس بات کی کہ ہمیں جو گورننس کا موجودہ نظام ہے وہ نہیں چل پا رہا، وہ ایک طرح سے ڈہتا نظر آ رہا ہے، وہ گر رہا ہے، بوسیدہ ہو رہا ہے اور ہمیں بہت کلیدی تبدیلیاں کرنی ہیں اور ان اختیارات کو اور وسائل کو عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے ایک عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی بڑی بنیادی ہے، اور 2 جون کو اس سال تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے جو باتیں وزیر داخلہ نے کی ہیں اس سے شاید زیادہ مدلل اور بڑھ کے ایک مضمون کی صورت میں یہ بات کہی تھی کہ کیا پاکستان کے اندر ہمیں ایک کمپیٹیٹو فیڈرلزم چاہیے یا ایک صوبائی مرکزیت کے ساتھ مونوپلیز چاہیے، چونکہ یہ اب انتظامی ڈھانچہ جو ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو ریفارم کیے بغیر ہماری رفتار اتنی نہیں ہوگی جتنی ہمیں درکار ہے۔ میں اس کو اس طرح فارمولیٹ کروں گا کہ پاکستان میں یہ کہنا کہ ہمارا نظام کولیپس کر گیا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام بہت اوور لوڈ ہو گیا ہے، بالخصوص ہماری جو آبادی کا دباؤ ہے اور جو انتظامی وسائل ہیں اس کے نتیجے میں، اور پورا نظام اوور سٹریچڈ ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور اس کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں خود ہمارے معاشرے میں اور عالمی سطح پر بھی ہوئی ہیں جس سے رسپونڈ کرنے کے لیے ہمیں اب ریفارمز کی ضرورت ہے اور تیزی کے ساتھ ریفارم کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہم نے 2010 میں کی تھی، دراصل اس ترمیم کو ہم نے آدھا چھوڑ دیا۔ وفاق سے تو 17 جو فنکشنز ہیں صوبوں کی طرف ڈیوالو ہو گئے، لیکن اس کے بعد صوبوں نے وہ تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیے اور 1% بھی اختیار ضلعوں کی سطح پہ مقامی حکومتوں کو نہیں دیا، جس کے نتیجے میں 4 مرکزی سینٹر ہیوی پروونسز ہمارے ملک کے اندر مارز وجود میں آ گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام شعبے جو ہم نے ڈیوالو کیے تھے 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے، اگر آپ ایک ایک کر کے ان سب شعبوں کی کارکردگی دیکھیں تو کسی بھی صوبے میں ہمیں قابل قدر سوشل سیکٹرز کے تقریباً وہ سارے شعبے تھے، تعلیم ہے، صحت ہے، پاپولیشن پلاننگ ہے، اسی طرح دیگر جو زراعت ہے یا دیگر شعبے بھی جو انہوں نے لیے، کسی ایک شعبے میں کوئی قابل ذکر ہمیں بہتری نظر نہیں آتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ صوبے بہت مرکزیت کے ساتھ اس وقت ٹاپ ہیوی ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے عملاً اگر آپ سندھ کے صوبے کو دیکھیں تو گھوٹکی سے لے کے بدین یا کراچی تک آپ کراچی سے بیٹھ کے چلائیں گے تو ناممکن ہے، اسی طرح اٹک سے بیٹھ کے راجن پور تک پنجاب کو لاہور سے چلایا جائے گا، ناممکن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اگر آپ پشاور سے چلانے کی کوشش کریں گے ناممکن ہے، اور اسی طرح مکران کی ساحل سے لے کے قلعہ سیف اللہ تک یا ذوب تک ہم صوبہ بلوچستان کو چلانے کی کوشش کریں کوئٹہ سے تو وہ نہیں چل سکتا۔ تو اب اس کے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اگر کسی طرح جو آئینی طور پہ طریقہ دیا گیا اس میں صوبے مزید بنانے میں کوئی گنجل ہو تو اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ 160 جو پاکستان کے اضلاع ہیں ان میں امپاورڈ فلی ڈیوالوڈ ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹس ہوں جن کے ذریعے سروس ڈیلیوری کو لوگوں کی دہلیز تک لے کے جایا جا سکے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں، میرے نزدیک میں کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ سوائے یہ کہ ہم 15-18 انتظامی یونٹ یا نئے صوبوں کی صورت میں تشکیل دیں جو کہ مینیجیبل ہوں۔ دیکھیے ترکی ہم سے کتنا چھوٹا ملک ہے، بہت جی اسماعیل بھائی آپ کی بات بالکل ہماری سمجھ میں آ گئی۔ مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ سب سے حوصلہ افزا بات تو یہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب جو محسن نقوی صاحب نے بات کی، جو جنرل جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ہمارے جنرل شوئی صاحب نے جو بات کی، یہ تمام وہ باتیں ہیں اور بہت عمدہ بات ہے کہ یہ حکمراں جماعت ہے یہ بھی وہ بات کر رہی ہے، اور جو سیریسنس ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ فیصلہ ساز حلقے ہیں ہمارے اس معاملے میں، کلیدی معاملے میں، یہ تو پاکستان کے لیے ناؤ اور نیور گھڑی ہے۔ اگر ہمیں فکس کرنا ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر
ماحول تو نہیں مل سکتا مفتاح اسماعیل صاحب؟ میری گزارش یہ ہے کہ میں احسن بھائی کی بات سے 95% ایگری کرتا ہوں. جو ایک ڈس ایگریمنٹ وہ بتا دوں, یہ کہنا کہ پاکستان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے یا تباہ نہیں ہوا, جو محسن نقوی صاحب نے کہا, یہ میرے خیال سے درست بات ہے. پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے. دیکھیں سن 2000 میں ہم ہندوستان سے 43% اور بنگلہ دیش سے 72% امیر تھے ایوریج پاکستانی. آج ہندوستانی ایک ایوریج جو ہندوستانی ہے وہ ایوریج پاکستانی سے 94% امیر ہے. بنگلہ دیشی ہم سے 43% امیر ہے. آپ کے 39% بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کے 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں, آپ کی 42% خواتین آئرن ڈیفیشنسی کی شکار ہیں جو زچگی کی عمر کی. مطلب آپ کے پاس دنیا میں ہر 5 میں سے پاکستانی ہے جس کو ہیپیٹائٹس ہے. 20% آف ہیپیٹائٹس کیسز آر پاکستانیز. 7,500 بچوں کو ایڈز انفیکشن ہو گیا ہے. ابھی 330 بچوں کو توسا شریف میں ہوا, اور اس کے پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ کراچی میں ویلی کا ہاسپٹل, حکومت کی ہاسپٹل میں 120 لوگوں کو ہوا. تو نظام نہیں چل رہا. اور احسن بھائی کی یہ بات درست ہے کہ صوبوں نے اجارہ داریاں قائم کی ہیں, اور جو احسن بھائی جو بڑی مدلل بات کی ہے, انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, وہ ایک دم درست بات ہے. اور یہ احسن بھائی آج سے نہیں کہہ رہے, یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا سب سے بڑا دائی جو پاکستان میں, وہ احسن بھائی کا بیٹا احمد ہے, کہ جس نے تو یہ بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اور ریزولوشن پنجاب اسمبلی سے پاس کیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ دو جو سیاسی بڑی فیملیاں ہیں, یہ ان سے آپ پاور لینے کی بات کر رہے ہیں. آج پنجاب میں یہ عالم ہے کہ جب سے مریم صاحبہ چیف منسٹر بنی ہیں, آپ بھاول نگر کے اندر, بھاولپور کے اندر ایک نائب قاصد نہیں رکھ سکتے چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ سے بغیر پوچھے. پچھلے سال اے ڈی بی کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لاہور کے ڈویژن کے اندر ہر شہری پہ 13,240 روپے خرچ کیے گئے, اور لیا کے ڈویژن میں کے اندر ہر شہری پہ 460 روپے خرچ کرے گئے. یعنی کہ 29 گنا زیادہ آپ نے لاہور پہ خرچ کیا. اور سندھ میں جو آج صوبے کی بات ہو رہی ہے, جو آج اٹانومس انڈیپینڈنٹ یونٹس کی بات ہو رہی ہے, یا آج لوکل گورنمنٹس کے امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. ان کی بے حسی, ان کی کرپشن اور ان کی جو نالائکی ہے, جو کا ثبوت نہ صرف یونیورسٹی روڈ ہے, لیکن گٹروں میں گرتے ہوئے روز کے بچے ہیں, جس کے اندر بہتے ہوئے نالے ہیں, جس کے اندر گھروں میں آدھے شہر میں پانی نہ آنا. مطلب پیپلز پارٹی کی نالائکیاں گریں گے تو اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری رولرز کو, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کب تک یہ جو ہے وہ اپنی اجارہ داریوں کے لیے ملک کی بہتری نہیں کریں گے. اور یہ بات بڑی اچھی ہے کہ فیصلہ ساز حلقوں نے یہ بات کی ہے, لیکن اللہ کرے کہ یہ احسن اقبال جیسی اور مجھ جیسی اور احمد جیسی اور جو لوگ بات کرتے ہیں, شاہد عباسی جیسے لوگ, ان کی بات سنی جائے, اور انشاءاللہ اس کے اندر یہ تو آگے بڑھے. اور جو ایک بات محسن صاحب, جی پلیز بتائیے. ایک بات جو محسن نقوی صاحب نے کہی ہے, وہ بہت اس میں وزن تھا کہ سر یہ بہت بڑے آپ چینجز کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر ایک پاکستان کے اندر لارجر کنسنسس ہونا چاہیے, سب لوگوں کے خدشات دور ہونے چاہیے. سندھ کے عوام کو بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر ایک اور صوبہ بننے کا, جس کے اندر آپ اس کو ڈائلیوٹ کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کر سکتے ہیں, یا جو احسن بھائی نے بات کی کہ NFC ایوارڈ سے ڈائریکٹ پیسے مل جائیں ڈویژنس کو اور ڈسٹرکٹ کو, وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک لارجر کنسنسس لینا پڑے گا, جس میں تمام سیاسی فورسز جن کے پاکستان میں سپورٹ ہے ان کو لینا ضروری ہے.